على آدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آلہ. قرآن مجید کی جن آیات کے ذیل میں برابر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس میں ارشاد احدیت الہی ہو رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے اس کو پسترین منزلوں سے دوچار کر دیا. برابر آپ کے اذہان عالیہ تک مفاہیم منتقل کر رہا ہوں کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں انسان کو افضل مخلوق قرار دیا اور انسان کے سر پر تاج اشرفیت رکھا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل عطا کی، اللہ نے انسان کو فہم عطا کیا، اللہ نے انسان کو شعور عطا کیا، اللہ نے انسان کو صلاحیت ادراک عطا کی. تب تقاضۂ عقل یہ ہے کہ انسان اس عمل کو بجا لائے جو عمل رضائے پروردگار کے حصول کا ذریعہ ہو. صبح کی مجلس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عادت کی بنیاد پر عمل کرنا اور ہے، اور مفہوم عبادت کو سمجھ کر کے عمل کرنا اور ہے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی ہم میدان عمل میں آئیں تو ہم یہ دیکھیں جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا پیدا کرنے والا راضی ہے یا نہیں ہے. اگر راضی ہے اور اس کے حصول کے لیے عمل بجا لایا جائے تو اس کا نام عبادت ہے، اور اگر صرف اس بنیاد پر کہ ہم یہ عمل برابر کرتے چلے آئے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے، لہذا ہم اس عمل کو چھوڑ نہیں سکتے، عرصے سے ایک کام کرتے چلے آ رہے ہیں، لہذا اب اس کو ترک کرنا مناسب نہیں ہے. تو ایسے عمل کی بنیاد میں عادت ہوتی ہے، عادت کا نام عبادت نہیں ہے. جب رضا خدا کے حصول کی فکر ہوگی تو اس عمل کا نام عبادت ہوگا. بات یہاں تک پہنچی تھی اور ہم نے صبح کے مجلس میں جو دلائل فراہم کیے تھے کہ مولا کائنات امیر المومنین غالب اللہ کل غالب کو جب مرسل اعظم نے حکم خدا سے بلایا اور بلانے کے بعد کہا یا علی، حکم خدا یہ ہے کہ میں مکے سے ہجرت کر جاؤں اور تمہیں اپنے بستر پر سلا دوں. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے. صبح میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا، گزشتہ گفتگو سے بات کو پیوستہ کرتے ہوئے وہ علی
جو شب ہجرت کے علاوہ اپنی زندگی میں کسی رات نہیں سویا۔ آپ تاریخ مولا کائنات اٹھا کر کے دیکھیں، اپنے نہیں پرایوں نے اس حقیقت کا اعلان کیا ہے۔ جب رات آتی تھی تو علی مصلی عبادت پر ہوتے تھے، اور فقط یہی نہیں کہ مصلی عبادت پر ہوتے تھے، دوست نہیں دشمن نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے ایک رات میں 1000 تکبیروں کی آواز علی کی ریکارڈ کی ہے۔ اب پھر میں آپ سے کہتا ہوں، جب علی نماز پڑھ رہے ہیں اور 1000 تکبیروں کی آواز ریکارڈ کرنے والوں نے ریکارڈ کی، تو اسلام میں کوئی نماز 2 رکعت سے کم نہیں ہے الا نماز وتر، اور نماز عشاء کا جو نوافل ہے اس کا شمار 1 رکعت ہے، مگر جب بیٹھ کر کے پڑھنے کا حکم ہے تو 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کوئی نماز وتر کو چھوڑ کر کے 2 رکعت سے کم نہیں ہے۔ اب اگر دشمن کا یہ بیان ہے کہ 1000 تکبیرۃ الاحرام کی آواز ہم نے علی کی ریکارڈ کی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ ایسا عبادت گزار ہے جو ایک رات میں کم از کم 2000 رکعتیں ادا کرتا تھا۔ آپ ذرا سوچیں، تھوڑی دیر کے غور کریں، شب قدر میں، شب 23ویں ماہ رمضان میں صرف 102 رکعت نماز، 6 دن کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو 6 دن کی نماز کی مجموعی رکعت جو ہوئی وہ 102 ہوئی۔ جب 102 رکعت پڑھتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور علی ایک رات میں 100 رکعت نہیں، 1000 رکعت نہیں، 2000 رکعتیں۔ اور جب ظاہری دور خلافت کا زمانہ آپ اٹھا کر کے دیکھ ڈالیں تو عبادت کے ساتھ ساتھ مشغولیت یہ ہے کہ کاندھے کے اوپر اناج لاد کر کے، سامان غذا لاد کر کے غریبوں کے دروازے پر دق الباب کرنا، ان کو غذا فراہم کرنا، اور وقت کی پابندی اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی دروازے میں معین وقت سے پہنچنے میں 2-1 منٹ کی تاخیر ہو گئی تو یتیم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے آنے والے آج بہت دیر کر دی۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کی سوچیں، ایسا کردار، ایسا کیریکٹر کہ پوری رات یا غریبوں کی خبرگیری ہے یا اللہ کی عبادت ہے، یعنی سونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور ایسے انسان کو بلا کر مرسل اعظم یہ کہہ رہے ہیں، یا علی آج میرے بستر پر سو جاؤ، حکم خدا یہی ہے۔ تو بس ایک سوال ہے، اور وہ سوال بھی خدا کی قسم تاریخی سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ خدا کے رسول بس اتنا بتا دیجئے، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ نہیں پوچھ رہے کہ کیا میرے سونے کے بعد میری جان بچے گی۔ اپنی جان کی فکر نہیں ہے، فکر یہ ہے کہ نبی کی جان بچ جائے۔ ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا ٹھہر کر کے آپ ذرا غور کریں، علی اس ذات کا نام ہے جس کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ میرے سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ اور جیسے ہی نبی نے کہا کہ یا علی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی، تو تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات نے فوراً شکر کا سجدہ کیا ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے عرض کروں گا کہ شکر کا سجدہ کیا ہے،
پوری تاریخ اسلام آپ کھنگال لیجئے، دیکھ لیجئے، آج سے پہلے کسی نے شکر کا سجدہ نہیں کیا۔ یہ پہلا سجدہ شکر ہے، پہلا سجدہ شکر ہے جو علی نے اس خبر کی بنیاد پر کیا کہ میں رہوں یا نہ رہوں، نبی کی جان بچ جائے۔ یہ پہلا سجدہ شکر ہے۔ اب اس کے بعد جو سجدہ شکر ہوگا وہ سیرت علی پر عمل تو ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ تب یہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بنیادی سوال ہے، انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مولا نے یہ کیوں پوچھا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ بھی غور کیجئے، میں نے بھی غور کیا، میں نے بھی سوچا کہ سوال علی نے کیا کیوں؟ لیکن جب ابتدائے بعثت کی تاریخ ہم نے پڑھی تو ہم نے ابتدائے بعثت میں یہ دیکھا، جیسے ہی نبی نے اپنی رسالت کا اعلان سرزمین مکہ پر کیا اور نبی نے یہ اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس ایک وحدہ لا شریک کے، تفلحوا نجات پا جاؤ گے۔ یعنی بس یہ کہنا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس ایک وحدہ لا شریک کے۔ تب تاریخ شاہد ہے کہ مسئلہ خدا کی خدائی کے اقرار کا نہیں تھا، مسئلہ باطل خداؤں کے انکار کا تھا۔ اس لیے کہ پہلا جو لفظ ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ اب یہ کہنا کہ لا الہ، کیسے کہیں کہ کوئی معبود نہیں، جبکہ کبھی لات کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، کبھی منات کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، کبھی عزا کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ لا الہ کوئی معبود نہیں، یعنی جتنوں کو سجا رکھا ہے اور خانہ کعبہ میں بٹھا رکھا ہے، سب کے الہ ہونے کا انکار کرنا ہے، اور اس کے بعد کہنا الا اللہ، سوائے اس ایک وحدہ لا شریک کے۔ یعنی پہلے باطل خداؤں کا انکار، اس کے بعد معبود برحق کا اقرار۔ اس میں بھی زیادہ وقت صرف نہیں کروں گا۔ جب نبی نے یہ کہا تو پورے سماج میں ایک کھلبلی، اس لیے کہ جب مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو کھلبلی کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، اس طرح پیدا ہوگا، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، آپ میں اس طرح پیدا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کفار قریش ہیں، ان کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی کہ ہمیں باطل خداؤں کا انکار کرنا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ کام یہ کیا، یہ کہیں نہیں گئے، سیدھے جناب ابو طالب کے پاس آئے۔ اور تاریخ کو جملہ محفوظ ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائے اس ایک جملے کے اوپر۔ آ کر کے جناب ابو طالب سے بس اتنا کہتے ہیں، اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو دیکھتے نہیں ہو، سمجھاتے نہیں ہو، روکتے نہیں ہو، تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس ایک جملے پر۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابو طالب سے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، جبکہ کہنا کیا چاہیے کہ تمہارا بھتیجا ہم لوگوں کے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ یعنی کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ کیا تم غور نہیں کر رہے ہو؟ کیا تم فکر نہیں کر رہے ہو؟ کیا تمہاری گرفت اپنے بھتیجے پر نہیں ہے کہ تمہارا بھتیجا کر کیا رہا ہے؟ اب آ کر کے یہ کہنا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، یہ خود ابو طالب کو ایکسکلوڈ کر رہا ہے۔ یہ جملہ تاریخ کا ہے، یہ خود ابو طالب کو باہر نکال رہا ہے، یعنی تمہارے خدا کا تو اقرار کر رہا ہے
ہمارے خداؤں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہا ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو، تمہاری بات ہے، ہم پیغام تمہارا پہنچا دیں گے۔ یعنی ابو طالب اس ذات کا نام ہے جو صرف پیغمبری کے فرائض کو انجام دے رہا ہے۔ ادھر سے سنا، ان کا پیغام لیا، یہ پیغمبر کہتے ہی اس کو ہیں جو ایک کا پیغام دوسرے تک پہنچا دے۔ بھتیجے کے پاس آئے، بیٹا نور نظر، پارے جگر، یہ کافر آئے تھے، کفار قریش آئے تھے۔ چچا کیا کہہ رہے تھے؟ کیا یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اس کو منع کرو، اس کو روکو، تاکہ ہمارے خداؤں کی خدائی کم از کم برقرار رہ جائے۔ کہا چچا ان کا پیغام آپ نے پہنچا دیا، اب میرا پیغام آپ پہنچا دیجئے۔ ادھر سے پیغام لے کر کے آئے، بھتیجے کو پہنچایا۔ اب بھتیجے کا پیغام لے کر کے کفار قریش تک جا رہے ہیں، اور ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو نبی نے پیغام دیا، چچا ان سے جا کے کہہ دیجئے، یعنی یہ اس لائق نہیں ہے کہ نبی ان سے بات کرے، یہ اس لائق نہیں ہے۔ اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس لیے کہ بات سے بات نکلتی ہے، کیا بتایا جائے؟ ممبر ایک ایسی جگہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان سوچ کے بیٹھتا ہے، کچھ عطائی ممبر ہوتی ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیے، بڑا لطف آئے گا، بڑا کیف آئے گا۔ کہیں پر خدا نے براہ راست گفتگو کی ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے واجب قرار دیے گئے ہیں، یعنی براہ راست مومنوں کو خطاب ہے۔ بہت سی آیتیں آپ کو ملیں گی، اگر آیتیں پڑھنے پر آ جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ اسی میں گزر جائے گا۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے، جب مومنین سے خدا خطاب کرتا ہے تو براہ راست خطاب کرتا ہے، اے ایمان لانے والوں، اے مجھ کو خدا ماننے والوں، اے نبی پر ایمان لانے والوں، وغیرہ وغیرہ، یہی تو ہے۔ اور جب کافروں سے بات کرتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر ان کافروں سے آپ کہہ دیجئے، ہے نا تخاطب قرآن کا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ان کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد، ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم نہیں کریں گے، جس کی ہم کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرتے ہو، تم نہیں کرو گے۔ اور اس کے بعد نہ فیصلہ سنا دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ یعنی جب مومنوں سے گفتگو کی تو براہ راست، جب کافروں سے گفتگو کیا تو رسول کو ذریعہ بنایا۔ اب آئیے قرآن مجید میں ان آیات کو دیکھیے جہاں پر اللہ نے نبی کی ازواج سے گفتگو کی، تو وہاں بھی دو طریقے ہیں۔ ایک جگہ تو کہا جا رہا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے قل لازواجک، اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے۔ مزاج قرآن کیا ہے؟ مومنین سے براہ راست گفتگو، اور جہاں کفر پایا جاتا ہے وہاں براہ راست گفتگو نہیں ہے۔ اللہ اس قابل نہیں سمجھتا کہ بات کریں۔ نبی آپ کہہ دیجئے، نبی آپ کہہ دیجئے، تو اب ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ نبی کی بیویوں کو دو خیموں میں بانٹ دیں۔ ایک وہ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کا رشتہ کفر سے ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ یہ بات تو خیر ذہن میں آ گئی، اب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیے۔ اب نبی کافروں سے براہ راست کچھ نہیں کہہ رہے، پیغام لے کر جناب ابو طالب آئے ہیں، تو جواب بھی ابو طالب کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے۔ آپ جا کر کے ان سے کہہ دیجئے۔ بھتیجے کیا کہہ دوں؟
اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک پر سورج بھی لا کر کے رکھ دیں تو میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، یعنی جو مجھے کرنا ہے وہی کروں گا۔ اب سمجھ میں آیا؟ صاحبان حق کے پائے استقامت پہ کبھی لغزش نہیں پیدا ہوتی۔ جو نبی والا ہوتا ہے میدان میں ڈٹ جاتا ہے، جس کا نبی سے تعلق نہیں ہوتا اس کے قدم میدان سے اکھڑ جاتے ہیں۔ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند ایک ہاتھ پر سورج لا کر کے رکھ دیں تب بھی میں اپنے ارادے سے اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ میں کہتا ہوں اللہ کو نبی کا یہ جواب اتنا پسند آیا، اے میرے حبیب ان کی کیا اوقات ہے کہ تمہارے ہاتھ پر چاند اور سورج لا کر کے رکھیں، لیکن تم نے یہ فیصلہ میری رضا کے خاطر سنایا ہے کافروں کو، تو صحیح چاند کا معجزہ بھی تم سے وابستہ ہوگا، سورج کا معجزہ بھی تم سے وابستہ ہوگا، تمہارے اشارے پر ڈوبا ہوا آفتاب بھی پلٹے گا اور تم اشارہ کر دو گے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ دیکھیے ابھی تمہید شروع نہیں ہوئی ہے اور 25 منٹ گزر گئے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ آپ جا کے ان سے کہہ دیجئے، یعنی براہ راست کوئی گفتگو نہیں ہے، نبی کافروں کو منہ لگائیں بھی تو کیوں لگائیں؟ اگر یہ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تب بھی میں اپنے ارادے سے باز نہیں آؤں گا۔ تو ابو طالب نے کیا کہا؟ بیٹا جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کرو، دیکھتا ہوں کس میں برتا ہے جو تمہاری مخالفت کے لیے آتا ہے۔ ابھی جملہ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، بیٹا جو تمہیں کرنا ہے وہ کرو، دیکھیں تمہیں کون نقصان پہنچاتا ہے، تمہیں کون گزن پہنچاتا ہے، کون تمہارے راہ میں ریوڑا ہوتا ہے۔ یعنی تمہارا کام ہے تبلیغ کرنا، ہمارا کام ہے تمہاری نصرت کرنا۔ تمہارا کام تبلیغ کرنا، ہمارا کام نصرت کرنا۔ ہم نصرت کریں گے، تم پیغام توحید دو۔ اور اس کے بعد اس زمانے کو یاد کیجئے جب شیب ابی طالب میں خطرہ ہے کہ دشمن کہیں شبخون نہ مار دے اور بھتیجا کہیں قتل نہ ہو جائے۔ ہمیں دنیا میں کوئی ایسا انسان نظر نہیں آیا جو بھتیجے کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ تاریخ شاہد ہے رات بھر نصرت کے فریضے کو اس طرح سے انجام دے رہے ہیں، کبھی بھتیجے کے بستر کو تبدیل کیا ان کے جہاں پر، کبھی عقیل کو لٹایا، کبھی جعفر کو لٹایا، کبھی طالب کو لٹایا، کبھی علی کو لٹایا۔ اب سمجھ میں آیا یہ باپ کی ذریعے کرائی گئی مشق تھی، جو بچپن کے دور میں بھتیجا بچ جائے چاہے عقیل قتل ہو جائیں، بھتیجا بچ جائے چاہے جعفر قتل ہو جائیں، بھتیجا بچ جائے چاہے طالب قتل ہو جائیں، بھتیجا بچ جائے چاہے علی قتل ہو جائیں۔ اب سمجھ میں آیا یہ سجدہ شکر کا مرحلہ کیوں تھا، اس لیے کہ جو تیاری ابو طالب نے کرائی تھی اس تیاری کے مظاہرے کا وقت آ گیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ وسلم۔ شکر کا سجدہ کیا، سر سجدہ معبود میں، پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ مقام دیا کہ میں نبی کی نصرت کروں۔ یعنی بچپنے میں میرے باپ نے جو مشق کرائی تھی اب اس کے مظاہرے کا وقت آ گیا۔ علی کو بستر پہ لٹایا، ساری باتوں سے قطع نظر، جتنا موضوع سے مربوط ہے اتنے عرض کر رہا ہوں، ساری باتوں سے قطع نظر علی کو بستر پہ لٹایا، چادر اڑائی، نبی ہجرت کر گئے۔ اور جب ہجرت کر گئے تو حکم خدا کیا ہے؟
ایک مشت خاک سنگریزے اٹھا کر کے کافروں کی طرف پھینک دو، یہ تمہیں دیکھ نہیں پائیں گے، تم نکل جاؤ گے۔ نبی نے ایسا ہی کیا، ایک مشت خاک لی، سنگریزے لیے، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کیا، اور تلاوت کرنے کے بعد ان کی طرف پھینک دیا۔ بس یہیں پر ایک سوال ہے، جب نبی نے حکم خدا سے یہ عمل انجام دیا، یہ عمل حکم خدا سے نبی نے انجام دیا، ایک مشت خاک، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت پھونک کر کے کفار طرف پھینک دیا، نبی چلے گئے، کسی کو خبر تک نہیں لگی۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، ہے نا قرآن کی آیت؟ اے پیغمبر، یہ سنگریزے تم نے نہیں پھینکے۔ بارہ ایک سنی ہوئی بات ہے، جتنی بات میرے موضوع سے مربوط ہے بہت ہی لے رہا ہوں۔ یہ سنگریزے تم نے نہیں پھینکے، یہ سنگریزے ہم نے پھینکے۔ کس کے عمل کو خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے؟ کس کے عمل کو خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے۔ سید الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، جس سے افضل کوئی ذات کائنات میں پیدا نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک پیدا ہوگی، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف اگر کوئی ذات ہے تو حضور سرور کائنات کی ذات ہے۔ اگر اس ذات کی عظمت کو سمجھنا ہے تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ پہلے علی کے مقام کو پہچانیے اور علی کے ذریعے سے نبی کو پہچانیے۔ علی جب اپنا تعارف کراتے ہیں تو علی یہ کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ علی کے کمالات کو دیکھیے، جب اپنے کو غلام کہنے والا اتنا با کمال ہے تو نبی کتنا با کمال ہوگا۔ بعدس خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، نبی سے زیادہ کوئی ذات بلند نہیں، اعلیٰ نہیں، عرفہ نہیں، اشرف نہیں، سب سے بلند اگر کوئی ذات ہے تو ذات ختمی مرتبت ہے۔ اتنی بلند ہے کہ ان کے عمل کو خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ ایک صلوات ہے دے محمد اور آل محمد۔ ان کے عمل کو خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ سب سے اعلیٰ ذات، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے تو حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مجھے کہنے دیجئے، جب کیریکٹر اتنا بلند ہوتا ہے تو اس کے عمل کو خدا اپنا عمل کہتا ہے۔ اب پڑھیے قرآن، اے پیغمبر الم یجد کا یتیمن فآوا، اے پیغمبر جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے پناہ نہیں دی؟ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے پناہ نہیں دی؟ شب ہجرت گواہ، نبی کے عمل کو خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ اب مقام ابو طالب کو سمجھو، علم یجد کا یتیمن فآوا، اے پیغمبر جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے پناہ نہیں دی؟ اب نتیجہ آپ خود اخذ کریں کہ ابو طالب کس مقام پر فائز ہیں۔ ارے عزیزوں، ایمان ابو طالب پر گفتگو کرنا توہین ابو طالب ہے۔ اگر گفتگو کرنا ہے تو عصمت ابو طالب پر کیجئے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔
ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ ایمان ابو طالب پر گفتگو کرنا، زبان کھولنا، شواہد فراہم کرنا، یہ توہین ابو طالب ہے۔ اگر گفتگو کرنا ہے تو عصمت ابو طالب پر گفتگو کیجئے۔ یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ خدا نے ہم سے یہ کہہ دیا کہ معصوم بس 14 ہیں، اس لیے ہم کچھ کہتے نہیں، مگر اتنا بہرحال کہتے ہیں کہ ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ جو معصوم تو نہیں ہے مگر محفوظ عن الخطا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات بھیج دیں مل جل کر کے محمد اور آل محمد۔ اب بات آپ ذرا اندازہ لگائیں کس کیریکٹر کا نام ابو طالب ہے، کس ذات کا نام ابو طالب ہے۔ اب ان کا دبدبہ کیا ہے اس کی طرف بے بس اشارہ کر دوں اور بات کو مکمل کر دوں، اس لیے کہ بہت طول بیان بہرحال مقصود نہیں ہے۔ آپ نعرے لگائیں گے تب بھی اتنی دیر پڑھوں گا، اور بغیر نعرے کے سنیں گے تب بھی اتنی دیر پڑھوں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ اب ذرا صفحہ تاریخ سے دعوت ذوالعشیرہ تک آ جائیے، فقط مین باتیں۔ نبی نے دعوت کی، لوگوں کو بلایا، کھلایا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، تینوں دن میں ہوا کیا؟ قبل اس کے کہ نبی کچھ کہیں یہ کافر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابو لہب دیکھا نہیں، اتنے سے کھانے میں سب کو کھلا دیا، یعنی اتنے بے غیرت ہیں کہ کھانے کے لیے تو روز آ جاتے ہیں اور بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھا نہیں، تھوڑے سے کھانے میں سب کو کھلا دیا، سب سیر ہو کر کے چلے گئے۔ یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو جادوگر ہیں۔ ایک سال بعد یہ تو ساحر ہیں، جادو کر دیا، تھوڑے سے کھانے سب نے کھا لیا۔ خبردار ان کی بات نہ سننا، اگر سنو گے تو دماغ پر اثر ہو جائے گا، بہک جاؤ گے، لہذا ان کی بات مت سنو، منتشر ہو جاؤ۔ پہلے دن منتشر ہو گئے لوگ، دوسرے دن منتشر ہو گئے لوگ، تیسرے دن بھی کھا لیا، کھانے میں آگے ہیں۔ یہ مزاج کفر ہے، پہچان لیجئے گا کہ کھائیں گے تو پیغام نہیں سنیں گے۔ یہ مزاج کفر ہے، مزاج ایمان نہیں ہے، ویسے زیادہ نہیں کہوں گا۔ اب تیسرے دن پھر یہ اٹھا، روزانہ کی طرح وہی جملہ، بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ آج پھر لوگ منتشر ہو جائیں گے اور 3 دن نبی کا کھلانا جب بیکار چلا جائے گا، پیغام نہیں سنا پائے تو کھلانا بیکار ہو گیا۔ جیسے ہی اٹھا کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، وہی روز والے جملے ریپیٹ کرنا چاہتا تھا۔ تاریخ کا جملہ ہے، ابو طالب کھڑے ہوئے، اس کے گدی میں ہاتھ دیا، گدی میں ہاتھ دیا۔ یہ تو آپ کے مزاج کی بات ہے۔ اور گدی میں ہاتھ دے کر کے جو بٹھایا کا بیٹھ، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قم یا سیدی و مولایا۔ اللہ اکبر۔
ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ابو طالب کے دہنے اقدس سے نکلے ہوئے ان جملوں پر اس سے کیا کہا؟ بیٹھ، اب اٹھنا نہیں۔ ایسا بٹھایا، پھر کافر میں اٹھنے کا دم نہیں۔ معلوم یہ ہوا حق والے جب بٹھاتے ہیں تو باطل والوں کو پسینے ہی آ جاتے ہیں۔ آج بھی دنیا پریشان تھی، ایران کب حملہ کرے گا، ایران کب حملہ کرے گا، ایران کب حملہ کرے گا۔ ارے ہم تو بے غیرت ہیں، ہم میں تو ہمت نہیں ہے، ہماری ماں نے تو دودھ نہیں پلایا۔ اور اس کے بعد جب حملہ کیا تب کافر کے خیمے میں فریاد ہے، سلو کب ہوگی، سلو کب ہوگی، کب معاف کرو گے، کب بخشو گے، کب میزائل روکو گے۔ یہ تاریخ ابو طالب ہے۔ اب مجھے کہنے دیئے یہ کام کوئی اور نہیں کرے گا، چاہے ماضی ہو، چاہے حال ہو، چاہے مستقبل ہو، جب بھی ہوگا اولاد ابو طالب کرے گی۔ ایک صلوات میں دے محمد علیہ محمد۔ ایک جملہ کہنے دیجئے، یہ ابو لہب والے کیا جانے، جن کی نظر میں سب مسلمان، ابو سفیان مسلمان، اس کا بیٹا مسلمان، ہندہ مسلمان، حد یہ ہے کہ یزید مسلمان، جس کی نظر میں سارے کافر مسلمان ہوں، یہ ابو لہب والے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے۔ جب بھی ذلیل کرے گا تو ابو طالب کا لال ہی ذلیل کرے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ بیٹھ، گدی میں ہاتھ دیا، ایسا بٹھایا کہ پھر اٹھنے کی طاقت نہ رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ پورا جسم پیرالائز ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قم یا سیدی و مولایا۔ بات کو میں نے مکمل کر دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ تقریباً 40 منٹ ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ قم یا سیدی و مولایا، مولائی۔ کب کہا سید، کب کہا مولا؟ جب پتھر مارنے والے تھے، جب راہ میں کانٹے بچھانے والے تھے، جب اونٹ کی اوجری لوگ سر پر ڈال رہے تھے، ایسے ماحول میں جب اونٹ کی اوجری ڈال رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، ایسے مقام پر اگر کسی نے نبی کو سید کہا، اپنا سردار کہا، وہ ابو طالب ہے۔ اگر اپنا مولا کہا تو ابو طالب ہے۔ قدرت نے بھی فرشتوں سے کہا پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ، نہیں غور کیا آپ نے؟ قدرت نے بھی فرشتوں سے کہا پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ، اس کو قاعدے سے نوٹ کر لو، اس لیے کہ جب میرے حبیب کو لوگ پتھر مار رہے ہیں، کوڑا پھینک رہے ہیں، اونٹ کی اوجری پھینک رہے ہیں، تب یہ ہمارا بندہ خاص اس کو سید کہہ رہا ہے، سردار کہہ رہا ہے، تو صحیح سیادت بھی نسل ابو طالب میں ہوگی اور مولائیت بھی نسل ابو طالب میں ہوگی۔ ایک صلوات بھی دے محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات بھی دے محمد اور آل محمد۔ تو صحیح سیادت بھی نسل ابو طالب میں ہوگی، مولائیت بھی نسل ابو طالب میں ہوگی۔ اب سمجھ میں آیا کہ آخری حج سے جو نبی پلٹ رہے تھے تو جبریل سد راہ ہوئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے رسول پہنچا دیجئے اس امر کو جو آپ پر نازل کیا جا چکا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اب ذرا کڑی کو کڑی سے ملائیے۔
کل ابو طالب نے کیا کہا؟ قیام کیجئے میرے سید، قیام کیے میرے سردار. اور آج جبرائیل وحی لے کر کے کیا آ رہے ہیں؟ اے میرے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. گویا قدرت یہ بتا رہی ہے کہ ابو طالب کا قرض ہے ہمارے اوپر. یہ ابو طالب کا قرض ہے میری ذات کے اوپر. ہم جب دوسروں سے کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ہم تم سے کہیں اور خود عملی نمونہ نہ پیش کریں. ہم تم سے کہیں اور خود عملی نمونہ پیش نہ کریں، اس بات کا امکان نہیں ہے. اور جب اس بات کا امکان نہیں ہے تو کل میرے حبیب خاص کو ابو طالب نے مولا کہا تو صحیح مولائیت کو نسل ابو طالب میں نہ دے دیا. اور اس ذریعے سے اگر ہم نے احسان ابو طالب کا بدلہ نہ چکایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور اسی لیے تیور بدلے ہوئے ہیں. اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. اس لیے جب لوگ تمہیں ساحر کہنے والے تھے، مجنون کہنے والے تھے، دیوانہ کہنے والے تھے، تو کافروں کے شر سے بچانے والے کا نام ہے ابو طالب. تب احسان ابو طالب کی بھرپائی کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں اگر اس احسان کا بدلہ نہ چکایا تو پھر تم نے کچھ نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے آپ کو آپ کا خدا بچائے گا. نہیں، لفظ بدل کے کہنے دیجئے، لوگوں کے شر سے آپ کو آپ کا خدا بچائے گا. اس امر میں جس طرح سے دشمنوں کے شر سے ابو طالب نے آپ کو بچایا. ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ. ایک اور صلوات، ایک اور صلوات. بس عزیزوں، 45 منٹ پورا ہو گیا، لہذا بات کو تمام کر رہا ہوں. دنیا ابو طالب کے مقام کو پہچانے. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنے اشعار میں 4 مصرے بڑے حسین انداز سے کہے ہیں. وہ کہتے ہیں، نذیر بھائی، وہ یہ کہتے ہیں دنیا کو اگر ہوتا عرفان ابو طالب، دنیا کو اگر ہوتا عرفان ابو طالب، آتا نہ کبھی زد میں ایمان ابو طالب. اور آخر کے تو میں سے گرداب ضلالت میں چکر ہی لگاؤ گے ہاتھوں سے اگر چھوٹا دامان ابو طالب. اب پریزنٹ سینوریو میں آپ دیکھ لیجئے، جس کے ہاتھ سے بھی ابو طالب کا دامن چھوٹا ہے، چاہے سعودیہ ہو، چاہے قطر ہو، چاہے ٹرکی ہو، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے پاس ذلت کے علاوہ کچھ نہیں. اور وہ کربلا جہاں اولاد ابو طالب کام آئی، 1400 سال گزر گئے مگر آج بھی دنیا کے کونے کونے میں اس کربلا کا تذکرہ ہے. اب پھر مجھے کہنے دیجئے، جہاں جہاں ذکر کربلا ہے، یہ ذکر کربلا نہیں ہے، یہ ذکر ابو طالب ہے. ایک صلوات دے دے محمد علیہ. یعنی یہ وہ ذات ہے جب تک خود زندہ رہی نبی کی نصرت کرتی رہی، خدا کے دین کی نصرت کرتی رہی، نبی کو پناہ دیتی رہی. اور جب دنیا سے گئے تو اپنے پیچھے پوری ایک نسل چھوڑ گئے. علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی ابن ابی طالب. کربلا میں آ جائیے، عباس ابن علی ابن ابی طالب. برادر عباس کو ایسے ہی لے لیجئے. آج کی مجلس کے بعد جس کا ماتم کرنا ہے
علی اکبر، علی ابن الحسین ابن ابی طالب، یعنی 12 امام ہیں ابو طالب کی نسل میں۔ کیا کہوں، شخصیت کو شخصیت سے ٹکرانا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم کا مقام بہرحال بلند ہوتا ہے، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، جس کی نسل میں 9 امام ہوں اس کو حسین کہتے ہیں، اور جس کی نسل میں 12 امام ہوں اس کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اور آج بھی ابو طالب کا لال ہے جو پردہ غیبت میں ہے۔ ابو طالب کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ میں عذرائے ہمدردی تم سے کہتا ہوں، ابو طالب کا لال پردہ غیبت میں موجود ہے، اور جب آئے گا تو ذوالفقار لے کر کے آئے گا، اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لو، ورنہ جہنم میں جانے سے پھر کوئی بچا نہیں پائے گا۔ بس مجلس تمام کر دی۔ یہ جوانان بنی ہاشم کا لفظ جو آپ استعمال کرتے ہیں، جتنے بھی فرزندان ہاشم ہیں، بنی ہاشم یعنی ہاشم کی اولادیں، جتنے بھی فرزندان جناب ہاشم ہیں، سب کو اٹھا کے دیکھ ڈالیے، سب کے سب فرزند ابو طالب۔ آج 6 محرم الحرام جس شہزادے کی شبیہ تابوت کا استقبال کرنے کے لیے آج ہم اس عزا خانے میں جمع ہوئے ہیں، وہ بھی ابو طالب کا فرزند ہے۔ کیسا فرزند؟ جس کا نام علی ہے، عمر 18 سال، نام علی، عمر 18 سال، اور حسین نے کربلا میں کیا کہا؟ پالنے والے اب تو گوار ہے، وہ جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، خلق میں، خلق میں، رفتار میں، گفتار میں میرے نانا سے سب سے زیادہ مشابہ۔ آپ ذرا سوچے تھوڑی دیر کے لیے، یعنی علی اکبر کو ورثے میں بزرگوں کے کمالات ملے ہیں۔ نام علی، عمر 18 سال، سیرت و صورت رسول جیسی۔ جب علی اکبر کو حسین رخصت کر رہے ہیں تو یہ علی اکبر نہیں جا رہے، گویا رسول جا رہے ہیں، گویا علی جا رہے ہیں، گویا فاطمہ زہرا آج حسین سے رخصت ہو رہی ہیں۔ چنانچہ روایت کا فقرہ ہے، ارباب مقاتل کہتے ہیں کربلا میں یوں تو سب کی رخصتیں دردناک ہیں، مگر کچھ رخصتیں بہت ہی دردناک ہیں۔ ان میں سے ایک رخصت جناب علی اکبر کی ہے۔ حسین نے اجازت دے دی، سارے واقعات سے قطع نظر خیمے میں آئے، اس لیے کہ مولا نے حکم دیا ہے جاؤ، جا کر کے اپنی ماں سے رخصت ہو لو، پھوپھی سے رخصت ہو لو۔ ماں سے رخصت ہوئے، پھوپھی سے رخصت ہوئے، خیمے سے برآمد ہوئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے اور بار بار گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے۔ سمجھے کہ کیا ہوا؟ جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں خیمے کا پردہ اٹھ جاتا ہے، اور جب سکینہ دامن پکڑ لیتی ہے، اے بھیا جو بھی صبح سے میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا، سکینہ کو تسلی دینے کے لیے جب علی اکبر رکتے ہیں تو خیمے کا پردہ گر جاتا ہے۔ لیجئے جناب علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے، حسین کی خدمت میں آئے، حسین کو سلام رخصت کیا۔ انتہائی اختصار سے مصائب پڑھوں گا تاکہ وقت کے اندر بات کو مکمل کر دوں۔ حسین کو سلام رخصت کیا، حسین نے کہا بیٹا جاؤ، خدا حافظ، بیٹا جاؤ،
خدا حافظ۔ لیکن ارباب مقاتل کہتے ہیں علی اکبر تو چلے مگر حسین اپنے مقام پر بیٹھے نہیں۔ کربلا کا واحد شہید ہے کہ اکبر آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا، مولا یہ کربلا میں جب علی اکبر کو مولا حسین نے رخصت کر دیا تو یہ پیچھے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ امام صادق نے پوچھا بھائی تو نے حج کیا ہے؟ کہا مولا حج کے فریضے سے شرفیاب ہوا ہوں۔ کہا جب میدان مینا میں حاجی جانور کو لے کر کے جاتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا مولا جانور آگے آگے ہوتا ہے، قربانی دینے والا پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر کے امام نے ایک صیحہ کیا۔ جب غشی سے فاقہ ہوا تو کہتے بھائی یہ بارگاہ معبود میں مولا حسین قربانی پیش کر رہے ہیں، اکبر آگے آگے حسین پیچھے پیچھے۔ اور یا پھر یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب حسین اپنے نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے، اس لیے کہ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں علی اکبر اپنے نانا کی شبیہ تھے۔ اب حسین جان رہے ہیں کہ اب شبیہ رسول دنیا میں نہیں رہے گی، جس کے وسیلے سے میں اپنے نانا کی زیارت کیا کرتا تھا، تو شاید یہ شبیہ رسول کا احترام ہے۔ اکبر آگے آگے حسین پیچھے پیچھے، اکبر آگے آگے حسین پیچھے پیچھے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے آہٹ محسوس کی کہ شاید کوئی آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا تو ضعیف باپ کمر پکڑے چلا آ رہا ہے۔ اپنے کو گھوڑے سے گرایا، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، اب کیوں زحمت کی؟ اب حسین نے عجیب جملہ کہا، اے میرے لال کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے، کہ تمہیں معلوم ہوتا کہ اس وقت میری قلبی کیفیت کا کیا عالم ہے، میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ علی اکبر گئے، میدان میں آئے، سارے واقعات کو میں نے چھوڑ دیا، اور جب میدان میں آئے وہ جنگ کی جو کاریں یادگار زمانہ ہے، اور اس کے بعد جب علی اکبر نرغے میں گر گئے، سارے واقعات کو چھوڑتے ہوئے نرغے میں گر گئے، تو ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ دستور عرب یہ تھا جب کوئی مجاہد گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیتا تھا تو پھر اس پر وار نہیں کیا جاتا۔ علی اکبر اتنا زخمی ہو گئے تھے کہ گھوڑے پر ٹھہر نہیں سکتے تھے، لہذا گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، شاید مقصد یہ ہو کہ اسب با وفا مجھے بابا تک پہنچا دے گا۔ اب جو گھوڑا دشمنوں کے درمیان سے گزرا، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، عزاداروں کیسے کہوں، ارباب مقاتل یہ کہتے ہیں ارے علی اکبر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے، گھوڑے پر ٹھہرا نہیں گیا، پشت فرس سے فرش زمین پر آئے۔ کربلا کا واحد شہید ہے جس نے حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ یا ابتا علیک منی السلام، لیکن میں کہتا ہوں وہ حسین جو جون کے لاشے پر گئے، جو ہلال کے لاشے پر گئے، وہ اپنے لال کے لاشے پر نہ جائیں گے، چلے اور اس کے بعد مرثیہ پڑھ رہے ہیں، یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، اے میرے لال تیرے مرنے سے زندگانی دنیا پر خاک ہے،
اے میرے لال کو سجھائی نہیں دیتا. اکبر آواز دو تاکہ ضعیف باپ اس آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچے. یا علی یا علی یا علی. پھر سارے واقعات کو چھوڑا. حسین لاش علی اکبر پر پہنچے. ایڑیا خاک پہ اکبر کو رگڑتے دیکھا. اپنا گھر سامنے آنکھوں کے اجڑتے دیکھا. خدا کسی باپ کو بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے. بیٹھ گئے سے کربلا پر. اے میرے لال یہ سینے پر ہاتھ کیسا ہے؟ بابا برچی کی انی در آئی ہے. حسین نے عرض کربلا پر گھٹنوں کو ٹیکا. بیٹا ہاتھ ہٹاؤ. علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا. برچی کی انی پر حسین نے اپنی گرفت کو مضبوط کیا اور اس کے بعد یا علی کہہ کے برچی کی انی نکالی. برچی کی انی کے ساتھ ارے اکبر کا کلیجہ نکل آیا. اب حسین کیا کرے؟ لاش علی اکبر کو اٹھایا. شبیہ تابوت کے استقبال کے لیے آمادہ ہو جائیے. لاش علی اکبر کو اٹھایا. 57 برس کا بوڑھا جوان کا لاشا کبھی اٹھاتے ہیں کبھی رکھ دیتے ہیں. اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ. طاقت ساتھ نہیں دے رہی. چھوٹے چھوٹے بچے حسین کی مدد کے لیے آئے. واہ علیہ واہ محمدہ. لیجئے لاش علی اکبر خیمے میں آ گئی. بیویوں میں کوہرام برپا ہے. شبیہ تابوت کے استقبال کے لیے آمادہ ہو جائیے. حسین کے دل کی جو کیفیت تھی وہ تو میں نے بیان کر دی، لیکن خیمے میں جب علی اکبر کی لاش آئی تو ماں کے دل پر کیا گزری؟ حسین نے تو مرثیہ پڑھا. یا بنی علی الدنیا بعد کلفا. اے میرے لال تیرے مرنے کے بعد اب آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. اب زندگانی دنیا پر خاک ہے. اور ماں کی کیفیت کیا ہے؟ اور سن لیے مجلس تمام ہو گئی. اور شبیہ تابوت کی زیارت کیجئے. اس لیے کہ بیویوں نے دیکھا کہ اکبر کی لاش خیمے میں آ گئی. زینب ماتم کر رہی ہیں، فروا ماتم کر رہی ہیں، دیگر بیویاں ماتم کر رہی ہیں، مگر ام لیلہ موجود نہیں ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا ارے اکبر کی ماں کہاں ہے؟ تاکہ ہم ان کو بھی ان کے لال کا پرسہ دیں. اب جب جناب فضہ ام لیلہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو کیا دیکھا؟ ام لیلہ کی کیفیت یہ ہے کہ خیمے میں کبھی ادھر جاتی ہیں تو خیمے کے پردے سے ٹکراتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں تو خیمے کے پردے سے ٹکراتی ہیں. فضہ قریب آئی اور جناب ام لیلہ سے کہتے ہیں اے بی بی یہ کیا کیفیت ہے؟ تو جناب ام لیلہ کہتی ہے بیٹے کی شہادت کے بعد اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ خیمے کا راستہ کدھر ہے. آئیے شبیہ تابوت کا احترام کرے، اس کا استقبال کرے، زمانے کے امام کو علی اکبر کا پرسہ دے. واہ علی اکبر فریاد رس کے رو دیے سرور کھڑے جھکائے سر وان بیٹے سے رو رو کہتے تھے سرور جوان بیٹے سے رو رو کہتے تھے تمہاری پیاس تو ہے کتنی دیر کی بیٹا
خود تیرے دادا مگر ہے پیاس سے جھولے میں نیم جان اصغر جوان بیٹے سے رو رو کے کہتے تھے سرور جوان بیٹے سے رو رو کے کہتے تھے کہاں کہاں میرے بیٹا مجھے بلاؤ گے ہے کچھ ہی دیر میں پاس اپنے مجھ کو پاؤ گے ہے تھوڑی دیر کا مہمان نصیبت پیغمبر جوان بیٹے سے رو رو کے کہتے تھے سرور جوان بیٹے سے رو رو کے کہتے تھے یہ دن ہے آخری اور آخری عبادت ہے ہمارے گھر پہ تو چھائی ہوئی قیامت ہے کلا ہمارا بھی ہوئے گا اب ہے خنجر جوان بیٹے سے رو رو کے کہتے تھے سرور جوان بیٹے سے رو رو کے کہتے تھے رضا زمین میں تھا اس گھڑی لرزا کلیجہ تھا مکے جس وقت شاہدین نے کہا رضا میں مرنے کی کیسے میں تم کو دوں اکبر جوان بیٹے سے رو رو